آپ لوگوں نے قطر کی خوبصورتی کے بہت سے چرچے سنے ہوں گے، چاہے وہ یہاں کی اونچی عمارتیں ہوں یا پھر عالی شان لائف سٹائل، لگژری ہو یا پھر یہاں کا کارنش. لیکن ایک ایسی چیز جس کے بارے میں شاید آپ لوگوں کی توجہ بہت کم گئی ہو، وہ ہے یہاں کی مساجد کا نظام. یہاں کی مہکتی معطر مساجد اپنی ایک روحانی فضا لیے ہوئے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لے چلتے ہیں قطر کی غیر معمولی مساجد میں، جو اپنی مثال آپ اور فن تعمیر کا شاہکار ہیں. سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں ایجوکیشن سٹی کی یہ ماڈرن ڈیزائن کی حامل مینارتین مسجد، جس کو ایجوکیشن سٹی ماسک بھی کہتے ہیں. اس کا آرکیٹیکچر اور پورے کا پورا ڈیزائن دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے. اس میں جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ چھوٹی سی ٹرام لینی پڑتی ہے، اور ایجوکیشن سٹی کے اندر ہی اس کا اسٹیشن ہے، اور اس اسٹیشن پہ اس ٹرام کے ذریعے سے آپ اس مسجد تک پہنچتے ہیں. اور پہنچتے ہی آپ کو یہ دو بڑے بڑے پلرز جو کہ شہر میں دور دور سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان پلرز کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن قبلے کی طرف ہے، لہٰذا آپ جہاں سے بھی اس کو دیکھیں گے آپ کو قبلے کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اس کا مجموعی آرکیٹیکچر بہت خوبصورت ہے. یہ ترتیب سے جو ہے وہ جوتے رکھنے کی جگہ ہے، ساتھ نمبر اس کا مینشن ہے تاکہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو آپ کی. مسجد میں ہونے والے جو پروگرامات ہیں ان کے یہاں پر کیو آر کوڈ کے ساتھ جو ہے وہ ٹائٹل لکھے ہیں. یہ ڈیجیٹلی جو ہے وہ نمازوں کے اوقات یہاں پر مینشن ہے. اس مسجد کے 5 پلر ہیں جو کہ 5 اراکین اسلام کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اور ایچ پلر کے اوپر اس کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے. یہ اور ایستھیٹکس کا بھی بڑا خیال ہے. ابھی آپ کو ممبر دکھاتا ہوں کہ ممبر جس طریقے سے بنا ہوا ہے، اور جو گنبد جس کا یہ آپ دیکھیں، یہاں پر امام صاحب کھڑے ہو کے جو وہ خطبہ ارشاد کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ اس کا وہ یہ آپ کو یہاں پر کیمراز نظر آ رہے ہوں گے جو ان کے مختلف پروگرامات کی اور خطبات کی ریکارڈنگ ہوتی ہیں. اور یہ مسجد کے ساتھ ہی جو ہے وہ سٹنگ ایریاز ہیں، چیمبرز ہیں. یہاں پہ یا فرشی نشستوں کا اہتمام ہے، اور مختلف علماء کرام اور ان کے جو اساتذہ اور ٹیچرز اسٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں. اور اس کے بالکل ساتھ ہی یہاں پر بڑی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ لائبریری ہے، قرآن کریم ہے. فوکس گروپس اور اسٹڈی سرکلس کے لیے. ہم کہاں پر آئے ہیں اور کیا خاص بات ہے اس جگہ کی؟ یہ قطر کا ایجوکیشن سینٹر ہے، اور اس سینٹر کی یہ مسجد ایک منفرد نوعیت کی مسجد ہے. اس میں چونکہ یہاں دنیا کے مختلف ملکوں سے طلباء آ کر رہتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس مسجد میں ایک اس کا ڈیزائن بڑا دلچسپ ہے کہ ایک ہوائی جہاز کی شکل میں، پھر اس کے جو مینار ہیں ہر مینار پہ قرآن آیات اتنے خوبصورت انداز میں لکھی ہوئی ہے. اور ان طلباء کے لیے جو یہاں ہیں، اسی طرح اساتذہ بھی جو پروفیسر ہیں مختلف کالجوں کے، جب وہ یہاں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو اس خطبے کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں. ایون جو گونگے افراد ہیں یا بہرے افراد ہیں، ان کے لیے وہ جو ان کی اپنی زبان جس میں وہ سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے انتظامات بھی اس وقت موجود ہوتے ہیں. اور ہمارے لیے خاص طور پر اس لیے یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ وزٹ کر رہے ہیں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے. آئیے. ارے بھائی، میں نے بھی اتنی ساری سیڑھیاں چڑھا کے تایا جان کے سامنے کیمرہ آن کر دیا. یہ ہیں ہمارے عزیز جان تایا جان جناب سیف الرحمان صاحب، جو کہ ریڈیو قطر کے بانی ہیں. ان کے تفصیلی تعارف کے لیے تو خیر پوری ایک الگ ویڈیو شاید درکار ہوگی، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا تعارف. ان کی آواز میں خبریں سن کے آپ کو BBC کے کلاسک نیوز کاسٹرز کی یاد تازہ ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی، اور ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے ڈیموکریٹک جمہوریہ کونگو کے صدر سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے استنبول انیشیٹو برائے تعاون کے 2 روزہ اجلاس دوحہ میں اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. اور بابا کے ہاسٹلز کو وزٹ کر کے ابھی ہم واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پہ گاڑی روک کے انہوں نے فرمایا کہ اس مسجد کی میری نگاہ میں بہت اہمیت ہے. اور وہ کیوں ہے، آئیے انہیں سے پوچھتے ہیں. خاص میں اس لیے کہتا ہوں اس کو کہ عبدالغفار جب پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے اور عربی سے انہیں پہلی دفعہ واسطہ پڑھ رہا تھا، بولنے کا، پڑھنے کا، لکھنے کا، تو کافی مشکلات تھی انہیں.
میں آفس سے رات میں نکلتا تھا تو میں ان کے پاس یہاں ہاسٹل میں اس مسجد کی بیک سائڈ پہ ہاسٹل تھا. اچھا. اور ہاسٹل میں ان کے پاس جاتا تھا, جو بھی ہو سکتا تھا میں ان کی ہیلپ کرتا تھا. جب تھوڑی سی اسٹڈی کی ان کی گاڑی چل پڑی تو انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ بھائی جان میں اس مسجد میں آ کر رات کو آ جاتا تھا اور تنہا پوری رات میں بیٹھ کے یہاں پڑھتا تھا. اور یہ سلسلہ انہوں نے کافی دیر تک رکھا کہ پڑھ رہے ہیں اسٹڈی میں. پھر اس مسجد نے ان کو بہت ہیلپ کی. اس سے ان کی بنیادی جو تعلیم تھی نا وہ مضبوط ہو گئی. اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں پہنچے تو وہ ماشاء اللہ بہت اچھے نمبروں میں, بلکہ ایک دفعہ جب وہ فارغ ہو گئے تھے یونیورسٹی سے تو انہوں نے سرٹیفکیٹ یا اپنے اسناد نہیں لی تھی. تو میں گیا ان کو لینے کے لیے, تو عبدالغفار پاکستان میں تھے, تو ان سے میں نے کہا کہ میں جا کے لے آتا ہوں. جب وہ وہاں گیا تو ایک پروفیسر سے ملے تو میں نے فلاں عبدالغفار دیجیے وہ ان کو بتایا. تو وہ دوسرے پروفیسر سے کہہ رہے تھے وہ عبدالغفار, تمہیں جانتے ہو عبدالغفار جبار. میں نے کہا جبار کیوں کہہ رہے, یعنی وہ اتنے ایسے انہوں نے کہا کہ وہ جو بہت محنتی اور بہت زبردست آدمی ہے, اس معنی میں وہ لے رہے تھے. ایک پروفیسر دوسرے پروفیسر وہ جو ہے نا اپنے شعبے میں ہر فیلڈ میں بہت آگے تھا, اس کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آئے ہیں. تو اس لیے اس مسجد کی اہمیت تو وہ حالانکہ ہاسٹل میں بہت سے ملکوں کے طالب علم رہتے تھے, لیکن وہاں سے نکل کے یہاں باہر آ جانا اور کمرے کے اکیلے بیٹھ کے اوپر پڑھنا, سوچنا, غور کرنا, جو تو اس کی بہت اہمیت رہی ہے, اس کی بنیاد مضبوط ہوئی ہے. اور یہ ہے قطر کی سب سے بڑی مسجد امام عبدالوہاب مسجد. اس مسجد میں بیک وقت 30,000 لوگوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. یہ مسجد بھی ٹریڈیشنل اسلامک آرکیٹیکچر کا شاہکار ہے. اس مسجد کے 93 ڈومز ہیں اور اس مسجد میں خاص قسم کا ماربل استعمال کیا گیا ہے جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم رہتا ہے. مسجدوں کی خوبصورتی ہے صرف مسجد ایک تو نماز پڑھنے کی بہت وسیع اور رہی جگہ ہے, دوسری یہاں پہ ایجوکیشن کا بھی سسٹم ہے. اور تاریخی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یوسف قرضاوی صاحب اور اسماعیل حانیہ صاحب دونوں کا جنازہ اسی مسجد میں ہوا تھا. یہاں کی ایک اور بہت خاص ہی بات, یہاں کا جو ہمارے مثلا کہ وضو کی جگہ ہوتی ہے, یہاں کا وضو خانہ بہت ایک دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. آپ کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں یہاں سے جگہیں شروع ہوتی ہیں, دیز آل دار فار وضو, اور اسی طریقے سے آگے چلتا چلا جاتا ہے. دونوں اطراف میں یہاں کچھ واش رومز ہیں اور یہاں پہ اسی طریقے سے ایک وسیع انتظام ہے. ساتھ ہی جو ہے وہ ضرورت کی اشیاء بھی ہے. اس طرح کی مساجد میں آ کے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کو اسلام کی بیٹیاں کیوں قرار دی ہے, اور ایک مثالی مسجد ہوتی ہے. یہاں پہ آ کے باقاعدہ ایک روحانیت کا بھی احساس ہوتا ہے, اور تمام تر اسلامک ویلیوز یہاں پر لکھ کے بھی لگائی ہوئی ہیں کہ آپ بیڈ اسمیل نہ کریں, آہستہ سے بولیں, نرمی سے بیٹھیں, اپنی جگہ سے مت اٹھیں. سارے کے سارے ریمائنڈرز بھی ہیں, اس کو میک شیور بھی کیا جاتا ہے. اور یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے یہ مسجد ضرور دیکھیے گا. یہ مسجد رائل فیملی کے اہم رکن نے تعمیر کروائی ہے. خاص طور پہ اس مسجد کا وضو خانہ آپ نے زندگی میں کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا. خوشبو آ رہی ہے مسلسل. کیوں بھائی مسجد لگ رہی ہے؟ نہیں ہوٹل لگ رہی ہے. گرم پانی ہے. ہاں
تو یہ تھیں قطر کی وہ مساجد جن کے بارے میں ہم اپنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار آپ سے کر رہے تھے. ان مساجد کی غیر معمولی پن میں صرف ان کی عمارتیں یا فن تعمیر یا لگژری شامل نہیں ہیں، بلکہ سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ ہر قسم کی تفرقہ بازی اور مسلکی اختلافات سے پاک ایک ہی وقت میں ایک ہی اذان، ایک ہی جماعت، ایک ہی اقامت اور ایک اللہ کے ماننے والے اس کے حضور سربسجود ہیں. محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام چلنے والی مساجد کسی سیٹھ اور سرمایہ دار کے چندے کی پابند نہیں، اور خوبصورت اور خوش الحان قراء اپنی شستہ عربی زبان میں قرآن مجید کی تلاوت کی حلاوت سے دلوں کو گرماتے ہیں.